وزیر اعظم شہباز شریف کل ایک روزہ دورے پر کوئٹہ جائیں گے۔ امن و امان سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں بلوچستان کی مجموعی امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ متعلقہ حکام وزیر اعظم کو سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دیں گے۔ سرحد پار سے پھیلائی جانے والی دہشت گردی کو پوری طاقت سے کچلا جائے گا۔ مسلح افواج قوم کی بھرپور حمایت سے دہشت گردوں کی پناہ گاہوں اور ان کے سہولت کاروں کا مکمل صفایا کریں گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں افسران سے خطاب۔ کہا دشمن انٹیلیجنس ایجنسیز کی پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششوں سے مکمل باخبر ہیں۔ دشمن کی سرپرستی میں کام کرنے والی پراکسیز کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ مہارت، بلند حوصلے، آپریشنل تیاریوں پر یقین اور اعتماد ہے۔ بلوچستان میں فورسز کی کارروائی جاری، 54 دہشت گرد ہلاک کر دیے۔ دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے 42 شہادتیں ہوئیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا 4 روز میں بلوچستان میں دہشت گردی کے 3 واقعات ہوئے۔ منگی ڈیم کے علاقے میں دہشت گردوں سے مقابلے میں 9 اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا۔ فتنہ خوارج 18 پولیس جوانوں کو یکمال بنا کر لے گئے۔ زیارت میں دہشت گردوں کا گھیرا تنگ کیا تو انہوں نے پولیس جوان شہید کر دیے۔ مقابلے میں 15 خوارج کو جہنم واصل۔ تیسرا واقعہ آج پیش آیا، آپریشن کانوائے پر حملہ کیا گیا جس میں ایک جے سی او سمیت 11 جوان شہید ہوئے۔ کالعدم ڈی ایل اے کے 14 خوارج ہلاک کر دیے۔ اور ٹرمپ کا ایران سے جنگ بندی ایم او یو ختم کرنے کا اعلان، ناکہ بندی دوبارہ شروع کرنے کا اشارہ۔ یوکرینی صدر سے ملاقات کے دوران کہا ایران سے ڈیل وقت کا ضیاع ہے، آج رات بھی ممکنہ طور پر ایران پر حملے کر سکتے ہیں۔ کہا ہم نے ایران کی درخواست پر جنازے کے لیے وقت دیا، ہم نے مہلت دی اور ایران نے 2 بحری جہازوں پر حملہ کر دیا، یہ پاگل پن ہے۔ تیل کی قیمتیں بڑھی تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ اب نئے ہرمز میں 3 تجارتی جہازوں پر ایرانی حملے کے بعد امریکہ کا ایران پر حملہ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے امریکی فوج نے ایران میں 80 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایرانی فضائی دفاعی نظام سمیت کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز، ساحلی ریڈار تنصیبات اور پاسداران انقلاب کی 60 سے زائد چھوٹی کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے جزیرہ قشم، بندر عباس اور سرخ پر حملوں میں کئی افراد زخمی ہوئے۔ ایران کی جوابی کارروائی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے بحرین اور کویت میں امریکی اہداف پر 85 حملے کیے۔ بحرین میں 5ویں امریکی بحری بیڑے اور کویت میں علی السالم ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ امریکی MQ-9 ڈرون مار گرانے کا بھی دعویٰ۔ امریکی حملوں کے بعد ایران کے صدر مسعود پزشکیان عراق سے واپس تہران پہنچ گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا امریکہ پر مفاہمتی یادداشت کی کھلی خلاف ورزی کا الزام۔ عباس عراقچی نے بیان میں کہا ایران کے تیل کی فروخت پر پابندیوں کی بحالی، امریکی حملے اور حزب اللہ کے خلاف اسرائیل کی کارروائیوں نے جنگ کے خاتمے سے متعلق ایم او یو کے اہم اور بنیادی حصوں کو غیر مؤثر کر دیا۔ ایران اپنی سالمیت، قومی خود مختاری اور قومی سلامتی کے دفاع سے گریز نہیں کرے گا۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے باعث بین الاقوامی مارکیٹوں میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ برنٹ خام تیل 6.39% مہنگا، $80 سے زائد فی بیرل ہو گیا۔ امریکی ویسٹ ٹیکسس کی قیمت میں 6.5% اضافہ، فی بیرل قیمت $75 ہو گئی۔ امریکہ نے ایران پر تیل فروخت کرنے پر پابندی دوبارہ عائد کر دی۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق فیصلہ اب نئے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر ایرانی حملوں کے بعد کیا۔ عالمی رہنماؤں کا امریکہ اور ایران کو مذاکرات جاری رکھنے کا مشورہ۔ فرانسیسی صدر نے مذاکرات جاری رکھنے پر زور دیتے ہوئے کہا ایرانی حملوں نے مفاہمت کی یادداشت کی خلاف ورزی کی ہے، ایران کی جانب سے حملوں کا فیصلہ غلط تھا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ایران کے مسئلے کو خوش اسلوبی سے حل کرنا چاہیے، چین کا امریکہ اور ایران سے طاقت کے استعمال سے گریز کرنے کا مشورہ۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے دونوں ملک دوبارہ جنگ کی جانب جانے سے گریز کریں، تحمل کا مظاہرہ کیا جائے، تنازعات کا حل طاقت سے نہیں مذاکرات ہیں۔ قطر کا امریکہ اور ایران سے کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ۔
میں صدر نہ ہوتا تو اسرائیل کا وجود اب تک ختم ہو چکا ہوتا. شام، حزب اللہ اور لبنان کے معاملے پر ہماری مدد کر سکتا ہے. امریکی صدر ٹرمپ کی شامی صدر سے ملاقات میں گفتگو. کہا شام پر عائد پابندیاں ہٹا دی ہیں. دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے ملکوں کی فہرست سے بھی نام نکال سکتے ہیں. شامی صدر نے شاندار کام کیا ہے. شام اب انتہائی مستحکم ملک بن چکا ہے. صدر احمد الشرا نے کہا شامی عوام امریکی صدر کے شکر گزار ہیں. ایران کے شہید سپریم لیڈر کی عراق کے شہر نجف میں نماز جنازہ ادا. جلوس جنازہ میں لاکھوں لوگوں کی شرکت. شہید سپریم لیڈر کے جسد خاکی کو اب کربلا لے جایا جائے گا, جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کے احاطے میں نماز جنازہ پڑھائی جائے گی. شہید آیت اللہ علی خامنہ کی تدفین کل مشہد میں ہوگی. ARY نیوز کی ٹیم ناظرین کو ہر لمحہ باخبر رکھنے کے لیے ایران میں موجود. کراچی کے ساحل کے قریب لاپتہ کارگو طیارے کا ملبہ سمندر سے مل گیا. پاک بحریہ اور PMSA کا طیارے میں سوار عملے کے 5 ارکان کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری. بحریہ کا ہوائی جہاز بھی سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں شریک. K2 بوئنگ 737 طیارے میں پائلٹ محمد رضوان، فرسٹ آفیسر فیصل محمود، انجینئر عارف صدیقی اور دیگر 2 افراد سوار تھے. طیارے کے کیپٹن رضوان کے اہل خانہ شدت غم سے نڈھال. کراچی سے تعلق رکھنے والے انجینئر عارف کے گھر والوں کو معاوضے کا انتظار. شارجہ سے کراچی آنے والے K2 ایئر ویز کا کارگو طیارہ گزشتہ رات لاپتہ ہوا تھا. ایئرپورٹ اتھارٹی نے K2 ایئر ویز کا مرکزی دفتر سیل کر دیا. لاپتہ طیارے کی تحقیقات کے لیے بیورو آف سیفٹی انویسٹیگیشن کی 11 رکنی ٹیم اسلام آباد سے کراچی پہنچ گئی. بجلی 34 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی. نیپرا کا نوٹیفیکیشن جاری. فی یونٹ اضافہ مئی کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا. اضافے کا اطلاق کے الیکٹرک سمیت تمام ڈسپوز پر ہوگا. جولائی کے بجلی بلوں میں صارفین کو اضافی ادائیگیاں کرنا ہوں گی. استحقاق ایکٹ میں تاحیات بلو پاسپورٹ کی ترمیم PP پارلیمانی لیڈر احمد کریم کنڈی نے پیش کی. صوبائی کابینہ سے جو ترامیم منظور ہوئی ان میں تاحیات بلو پاسپورٹ کا ذکر نہیں تھا. وزیر اطلاعات KP شفیع جان کی KP اسمبلی استحقاق ایکٹ سے متعلق نیوز کانفرنس. سہیل آفریدی نے اسپیکر KP اسمبلی کو ہدایات جاری کی ہیں. اسپیکر کو کہا گیا جن چیزوں پر اعتراض ہے پارلیمانی لیڈرز کی مشاورت سے ہٹایا جائے. قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان کو پہلے ہی تاحیات بلو پاسپورٹ جاری ہوتے ہیں. شوکت یوسفزئی نے کہا تاحیات بلو پاسپورٹ کی قانون سازی سے صوبائی حکومت کا لینا دینا نہیں. کچھ سیاسی لوگ اس قانون سازی پر بلا وجہ کی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. پورے پاکستان میں خیبر پختونخوا اسمبلی ارکان کی مرات اور تنخواہیں کم ہیں. خیبر پختونخوا حکومت کی کسی سیاسی رشوت والی قانون سازی پر عمل نہیں ہوگا. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا 2 ٹوک اعلان. کہا KP کے کسی رکن کو بلو پاسپورٹ اور ممنوعہ بور ہتھیار کا لائسنس نہیں دیا جائے گا. وفاقی حکومت کسی صوبائی اسمبلی کی قانون سازی پر عمل درآمد کی پابند نہیں. اس قانون سازی سے PTI کا دوگلا پن ظاہر ہو گیا. یہ لوگ VIP کلچر ختم کرنے آئے تھے, اپنے ارکان اسمبلی کو شاہی مراد دے رہے ہیں. کے ہر ادارے کو تباہ کرنا پیپلز پارٹی کی اولین ترجیح بن گئی. امیر جماعت اسلامی کراچی منیم ظفر کہتے ہیں حکومت سندھ کے تحت چلنے والے ولیکا اسپتال میں 100 سے زائد بچوں میں HIV کیسز رپورٹ ہوئے. یہ انتظامی غفلت اور نااہلی کی بدترین مثال ہے. عباسی شہید اسپتال مسائل کا گڑھ بن گیا. حکومت سندھ ڈاکٹرز کو تنخواہ دینے کے لیے تیار نہیں. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام نیمن کی زیر صدارت اجلاس. لاڑکانہ ٹاکمبر پیپلز بس سروس کا نیا روٹ شروع کرنے کا فیصلہ. شرجیل میمن نے کہا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کے تحت خصوصی روٹس متعارف کرانا چاہتے ہیں. سرمایہ کار کمپنیوں کو آپریشن کے لیے فراہم کیے جائیں گے. کراچی میں جلد ماحول دوست EV ٹیکسی سروس شروع کرنے جا رہے ہیں. اب پرفارمنس کے بجائے ہر چیز پر بات ہوتی ہے. کھلاڑیوں پر ذاتی حملے نہیں کارکردگی پر بات ہونی چاہیے. قومی ٹیسٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ سرفراز احمد کہتے ہیں نئے کپتان بابر اعظم سے بات ہوئی ہے. روانگی سے پہلے ٹیسٹ اسکواڈ کا کیمپ کل سے اسلام آباد میں لگے گا. امید ہے ٹیم ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ میں زبردست پرفارم کرے گی.
चीन में समंदरी तूफान से तबाही, हादसात में 20 अफराद हलाक, 270 लापता। सुबह होबे में 260 किलोमीटर फी घंटा से चलने वाली हवाएं इमारत की 12वीं मंजिल पर खड़े शख्स को उड़ा ले गई। जनूबी इलाके नानंग में शदीद बारिशों के बाद डैम की दीवार टूटने से नवाही इलाके ज़ेर-ए-आब। गुआंगशी में 1,30,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन में शदीद बारिशों और तबाहकुन सैलाब पर गहरे दुख का इजहार। एक्स पर पैगाम में मुतासरा खानदानों से ताज़ियत की, कहा पाकिस्तान और चीन की आहनी दोस्ती हर आजमाइश में मजबूत और गैर मुतज़लज़ल रहेगी। और बाबाए खिदमत अब्दुलसत्तार ईधी की 10वीं बरसी। अब्दुलसत्तार ईधी ने अपनी जिंदगी के 65 साल लावारिसों, गरीबों और बेसहारा अफराद की खिदमत में वक्फ कर दिए। अब्दुलसत्तार ईधी ने समाजी खिदमत के लिए ईधी फाउंडेशन की बुनियाद रखी। ईधी एम्बुलेंस को दुनिया भर में निजी शोबे की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विसेज का एजाज भी हासिल है।